جب انگریز آئے تھے ہر طرف انہوں نے بدامنی پھیلا دی تھی، بے اطمینانی کا دورہ تھا، چین و سکون میسر نہیں تھا، نہ مسلمانوں کو سکون تھا نہ غیر مسلموں کو یہاں سکون تھا، ہر آدمی بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اور خاص طور سے 18ویں صدی ہجری کے اندر جب ہر طرف دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے، ہر طرف ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کی جو حکومت تھی وہ زوال پذیر تھی، اور انگریزوں کو اپنا پاؤں پسارنے کا مکمل موقع مل چکا تھا، خاص طور سے اس وقت جب میر جعفر اور میر صادق کی غداریوں کی وجہ سے مسلمان حکمرانوں کو شہید ہونا پڑا اور ان کو قتل کر دیا گیا، چاہے وہ بنگال کے اندر سراج الدولہ ہو یا ایک میسور کے اندر شیر میسور ٹیپو سلطان ہو 1757 کے اندر اور 1799 کے اندر۔ اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اس ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہونے لگی اور انہوں نے ہر کس و ناکس کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور اس ملک کے اندر جو شہنشاہ تھے عالمگیر اورنگزیب، اس کے بعد ہر طرف طوائف الملوکی تھی، ہر آدمی اپنی حکومت قائم کیا ہوا تھا۔ ان ساری چیزوں کو جب ہمارے علماء نے دیکھا اور یہاں جو بدامنی پھیلی ہوئی تھی اس کو محسوس کیا تو ہمارے علماء کھڑے ہو گئے، ہمارے علماء اور مجاہدین آزادی انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی تاکہ اس ملک میں جو پہلے امن و امان تھا وہ امن و امان قائم ہو سکے اور اس ملک سے انگریزوں کو بھگا سکے اور بے دخل کر سکے۔ جو انگریز اس ملک کے اندر 17ویں صدی ہجری کے اندر ایک تجارتی کمپنی کی شکل میں آ چکے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے توسیع ذہن کے ساتھ اس ملک میں انہوں نے حکومت قائم کرنا شروع کر دیا اور اس ملک کے باشندوں پر انہوں نے حکمرانی کرنی شروع کر دی، اور دھیرے دھیرے جو بھی ریاستیں تھیں وہ ان کے زیر حکومت آتی چلی گئی۔ میرے بھائیوں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے، ہمارے جن اکابر نے، ہمارے جن بزرگوں نے اور جس خاندان نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھالا اور دندان شکن ان کو جواب دیا اور ان کے خلاف ہندوستان میں رائے عامہ قائم کی اور لوگوں کو انگریزوں سے لڑنے پر اور جنگ کرنے پر آمادہ کیا، میرے بھائیوں، وہ خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وقت نہیں ہے لیکن آپ طلبہ کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ جب ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو ان کی ولادت کا پتہ چلے گا، کتنے سالوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، کب مکہ گئے، کب مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مکہ میں کن لوگوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ہندوستان جب 1732 کے اندر جب ہندوستان آئے تو کیسے حدیث کی انہوں نے خدمت کی، سنت کی خدمت کی، کیسے اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے مدرسے میں حدیث کو اور سنت کو نصاب کے طور پر قائم کیا، اور میرے بھائیوں انہوں نے حریت کا، آزادی کا نغمہ کہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ یہ انگریز یہ تمہارے ملک پر قابض ہے، ان کا ذرہ برابر بھی اس ہندوستان پر کوئی بھی ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور ان کا قبضہ ناجائز ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے فرزندوں نے، ان کے صاحبزادوں نے مورچہ سنبھالا انگریزوں کے خلاف، خاص طور سے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ شاہ عبدالعزیز
रहमतुल्लाह अलैह वो इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले इस हिंदुस्तान में ये फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि इनसे ये हिंदुस्तान अंग्रेजों की वजह से ये दारुल हर्ब हो गया है, अंग्रेजों से लड़ना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कई किताबें भी लिखी, जाइए पढ़िए, लाइब्रेरी में ये किताबें मौजूद है, चाहे तफसीर के बाब में फतुर रहमान हो या एक तोहफे इतना अशरिया हो या एक बुस्तानुल मुहद्दिसीन हो, ये शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं। तो अपनी तकरीर के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए और अपनी तसनीफात और तालीफ के जरिए शाह अब्दुल अजीज दहलवी, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के सबसे बड़े फर्जंद थे, इन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को, उलमा को आमादा किया कि इनके खिलाफ सफारा हो जाए, खड़े हो जाए और इनको मुल्क से निकाल बाहर करें। इसी तरह शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनके दूसरे भाइयों ने, चाहे वो शाह रफीउद्दीन हो, शाह अब्दुल कादिर हो या एक शाह अब्दुल गनी हो, मेरे भाई यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि जिस जमाने में ये लोग थे, उस जमाने में बोलना, उस जमाने में तौहीद की बात करना, उस जमाने में सुन्नत की बात करना, जब शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मर्तबा फारसी जबान में तफसीर लिखी, लोग इनके खिलाफ हो गए, लोग इनके कत्ल पर इनको कत्ल करना चाहते थे। मेरे भाई, इसी तरह शाह अब्दुल कादिर दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिंदुस्तान में पहली मर्तबा उर्दू जबान में तफसीर लिखी, उर्दू जबान में तफसीर लिखी। मेरे भाइयों, इसके अलावा अगर आप देखेंगे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का जो ख़ानदान है, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लिसानी कुर्बानियाँ दी हैं, माली कुर्बानियाँ दी हैं और इसी तरह जो भी खिदमत हो सकती थी हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, वो सारी खिदमतें और वो सारे आमाल इन लोगों ने अंजाम दिए हैं। इसके बाद मेरे भाइयों, अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जंग आज़ादी में मुजाहिदीन आज़ादी और ख़ास तौर से तहरीक शहीदैन का बड़ा अमल दखल है और तफसील से आप तलबा को पढ़ना चाहिए। और इस मुनासबत से मैं कहूँगा अपने तलबा से कि आप ज़रूर तारीख़ हिंद का मुताला करें। जंग आज़ादी हिंद की जो तारीख़ है, जो सुनहरा बाब है और रोशन तारीख़ है हमारी, हम अहले हदीसों की, हम अहले हदीसान हिंद की बड़ी कुर्बानियाँ हैं मेरे भाइयों। हिंदुस्तान की आज़ादी में जाइए, आप डॉक्टर क़यामुद्दीन अहमद की किताब को ज़रूर पढ़िए, आप जाइए ग़ुलाम रसूल मेहर की किताबों को ज़रूर पढ़िए, आप जाइए मौलाना मसूद आलम नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब है, मैं हमेशा उस किताब का नाम लिया करता हूँ और तलबा का मशवरा दिया करता हूँ कि हर अहले हदीस तालिब इल्म को ज़रूर इस किताब का मुताला करना चाहिए। हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक, हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक, जब आप इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सीरत सैयद अहमद शहीद लिखी है, उनकी भी किताब आप पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा मेरे भाइयों। इसी तरह हमारे तैमी बिरादरान ने जो किताबें जंग आज़ादी के मौजू पर लिखी है, चाहे वह डॉक्टर रफ़ीउल्लाह मसूद तैमी की किताब हो या डॉक्टर शेख मोहम्मद शीस इदरीस तैमी की किताब हो, ये किताबें आपकी लाइब्रेरियों में आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपको बुला रही हैं कि इस 15 अगस्त की मुनासबत से आप इन किताबों का मुताला कीजिए, अपने इल्म में इजाफा कीजिए, तारीख़ हिंद को समझने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हमारा जो रोल है, हमारा जो हिस्सा है, उसको जानने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों, ताकि आप अजनबी न रहें, आप जल्दी किसी से मरूब ना हो जाए, बल्कि ये खम ठोक कर कह सके कि जितना हिस्सा इस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की आज़ादी में तुम्हारा है, उससे कहीं ज़्यादा अगर हिस्सा है तो हमारा है। और अगर आप पढ़ेंगे अजीब अजीब दास्तानें, और आपको जाफर थानेसरी की भी किताब पढ़नी चाहिए, अब्दुल रहीम सादिकपुरी की भी किताबें पढ़नी चाहिए। ये सारी किताबें मेरे भाइयों तारीख़ हिंद से मुतालिक है और जंग आज़ादी से मुतालिक है।
ہاں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ یحییٰ علی، جعفر تھانیسری نے لکھا ہے تواریخ عجیبہ میں کہ یحییٰ علی جن کو 1857 کے بعد ابھی تذکرہ نہیں آیا، 1857 کا ہماری باتیں مکمل نہیں ہوئی، تحریک شہیدین سے متعلق شاہ اسماعیل شہید کا تذکرہ رہ گیا، سید احمد شہید کا تذکرہ رہ گیا، خاندان صادق پور کا تذکرہ رہ گیا، مولانا ولایت علی کا تذکرہ رہ گیا، عنایت علی کا تذکرہ رہ گیا، مولانا احمد اللہ کا تذکرہ رہ گیا، ان کے تینوں خاندانوں کا تذکرہ رہ گیا، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کا تذکرہ رہ گیا، مولانا عبداللہ غزنوی کا تذکرہ رہ گیا، مولانا ثناء اللہ احمد سری کا تذکرہ رہ گیا، مولانا داؤد غزنوی کا تذکرہ رہ گیا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ رہ گیا۔ کتنے تذکرے ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے سامنے، اور یہ دعوت دیتے ہیں آپ طلبہ کو کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، اور اس طرح کی مناسبتوں سے جب 26 جنوری آوے اور جب 15 اگست آوے آپ لائبریریوں میں جائیے، وہاں اس حوالے سے جو کتابیں ہیں میرے بھائیوں ان کتابوں کو پڑھیے۔ جب مولانا یحییٰ علی کو بند کوٹری میں رکھ دیا گیا، دیکھیے کتنی قربانیاں ہم نے پیش کی ہیں آزادی کے لیے، جب ان کو بند کوٹری میں رکھ گیا، لمبائی 5 فٹ ہے اس قید خانے کی اور چوڑائی 4 فٹ، 4 فٹ اس میں رہا کرتے تھے جب مجاہدین آزادی، اور جب ان کو پھانسی کی سزا ان کی بدل کر حبس دوام میں ان کی سزا کر دی گئی تو یحییٰ علی، مولانا یحییٰ علی کو جیل سے قید سے نکالا گیا، اور انگریزوں نے ان کی داڑھی والے تھے علماء، یہ جو ہوتے ہیں یہ ان کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ داڑھی ان کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے۔ مولانا یحییٰ علی کی داڑھی کو انگریزوں نے حلق کر دیا، جب ان کی داڑھی کو حلق کر دیا تو مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ انگریزوں نے یہ سمجھا کہ اپنی موت سے ڈر گیا ہے، نہیں، ہمارے علماء موت سے ڈرنے والے نہیں، ہمارے علماء اپنی موت کو گلے لگانے والے تھے، پھانسی کے پھندے کو چومنے والے تھے، چاہے وہ جہاں بھی بھیجے گئے۔ کالا پانی کی تاریخ کو پڑھیے، مولانا یحییٰ علی نے کہا کہ اے داڑھی تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے، مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے، اور میری شہادت سے پہلے تجھے شہید ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح ہمارے ملک کے جالوں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے اور علماء کرام نے، طلباء نے تحریک علی گڑھ کیا واقعہ باقی رہ گیا، فرائضی تحریک کا، تیتو میاں کی تحریک کا واقعہ باقی رہ گیا، یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، تاریخ کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر امن و امان کی باد بہاری چلا دے، اس ملک میں امن و امان کا راج ہو، اور ہر طرف سکون ہو، اطمینان ہو، پیار ہو، محبت ہو، الفت ہو، محبت ہو، اپناپن ہو، بھائی چارہ ہو۔ میرے بھائیوں، اگر یہ دولت ہے تو اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جہاں رہیں امن کے ساتھ رہیں، امان کے ساتھ رہیں، اور پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، اور ملک کی تعمیر و ترقی میں جو ہم سے بن پڑے ہم اس میں سر فہرست رہیں، اور اگلی صفوں میں اور اگلی لائنوں میں ہم کھڑے نظر آئیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔